کیپٹن ملک خان، کیپٹن حسین خان شہید، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی دھرتی کے غیور، باشعور، غیرت مند اور نڈر وکلا، آج آپ کی جدوجہد کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ عدو کی صف میں کھڑے تھے محسن ہمارے، اس ماحول میں کس کس نے کس حد تک میرے ساتھ وفا کی، کس کس کا یہاں سے نام لوں۔ سچی بات ہے، میرا ضمیر نہیں اجازت دے رہا کہ میں کسی ایک کا نام لے کے آپ سب کے ساتھ ناانصافی کروں، لیکن جن عظیم آدرشوں کے لیے، جن مقاصد کے لیے آپ نے مجھے ووٹ دیا، میں یہ آج میرے بعد میں تو حلف ہوتا ہے باڈی لیتی یا نہیں لیتی، لیکن رب العالمین کو میں گواہ بنا کے آج اسی وقت آپ سے حلف لیتا ہوں، آپ کو حلف دیتا ہوں کہ وفادار رہوں گا تو صرف آپ کا وفادار رہوں گا، وفادار رہوں گا تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا وفادار رہوں گا۔ میری کسی سے کوئی مخاصمت نہیں۔ یہاں پراپوگیشن کی گئی کہ یہ آئینی اداروں کا دشمن ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے۔ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ والے بھی سن لیں، آئینی اداروں والے بھی سن لیں، آپ ان کالے کوٹ والوں کی عزت کرو، میں آپ کا وفادار رہوں گا، لیکن جہاں آپ کے اقدامات، آپ کے احکامات ان کالے کوٹ والوں کی عزت کو، ان کے وقار کو مجروح کریں گے، یہ آصم ارشاد سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوگا۔ معزز وکلا، آج میں بحیثیت صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولاکوٹ 3 سال کے سیاسی مارشل لا کو توڑتے ہوئے میں 28 اور 29 تاریخ کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ہنگامی اجلاس کا اعلان کرتا ہوں۔ اس میں آپ مرد و زن جو بھی ہیں، سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، 1 دن کے وکیل ہیں یا 20 سال کے وکیل ہیں، آپ تیاری کر کے آئیں، آپ ایجنڈا لے کے آئیں، ہاؤس میں رکھیں۔ میں اپنے سیاسی جو بدترین مخالف ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، وہ بھی تیاری کر کے آئیں۔ ان کی بات اگر مثبت ہوگی، ان کی بات تعمیری ہوگی تو اسی پہ فیصلہ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صدر ہوں تو میں صدر میں ہی رہوں گا، یہ بات یاد رکھیں۔ ڈکٹیشن کسی کی قبول نہیں کروں گا، ڈکٹیشن لوں گا، آپ کی ڈکٹیشن لوں گا، ہاؤس کی ڈکٹیشن لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ہوئے، یہ بھی میرے لیے باعث فخر ہے کہ میرے مد مقابل امیدوار ایک سینئر نہ صرف سیاستدان تھے بلکہ ایک سینئر وکیل تھے، لیکن کچھ دوستوں کی عنایتیں ہیں کہ مجھے ان کے خلاف الیکشن لڑنا پڑا، ادروائز اگر لطیف انقلابی صاحب مجھے پہلے دن کہتے میں قطعاً ان کے خلاف الیکشن نہ لڑتا، لیکن چونکہ ایک لمحے پہ آ کے بات اصولوں کی آ گئی تھی، بات جمہوریت کی بقا کی آ گئی تھی، بات آپ کے مفادات کی آ گئی تھی، میں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے کہا عزت کے ساتھ جمہوریت کے لیے لڑوں گا، لڑ کے آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی پھر جدوجہد کو، آپ کی کمٹمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو منشور لطیف انقلابی صاحب نے پیش کیا، نصیب آزاد صاحب نے پیش کیا یا میں نے پیش کیا، اس کو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، آپ کے مشوروں کے ساتھ اس کو میں عملی جامہ پہناؤں گا۔ آج آپ دیکھیں گے، تبدیلی دیکھیں گے، میں انشاءاللہ بین الاقوامی مسائل سے لے کے مادر وطن کی تقسیم کے ایجنڈے سے لے کے ریاست کے آئینی اداروں کے اندر جو اس کے متعلقہ قانون سازی میں سکم ہے، اس سے لے کے ڈسٹرکٹ بار راولاکوٹ سے مسائل کے سے لے کے جو بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں اعلان واشکاف الفاظ میں موقف ضرور دوں گا۔ ریاست میں آٹے اور بجلی کو لے کے ایک تحریک چل رہی ہے، اس تحریک میں کوئی پاکستان کا غدار بیٹھا ہوا ہے یا ہندوستان کا غدار بیٹھا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، لیکن حکومت کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ کیا ان کے یہ 2 مطالبات غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک آپ کی مشاورت سے جنرل ہاؤس کے اجلاس کے بعد ایک واشکاف الفاظ میں موقف ضرور دیں گے۔ خاموش تماشائی نہیں بنیں گے کہ ان کے ساتھ بھی تو ان کے ساتھ بھی ایک ہی طرف انشاءاللہ چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ وکلا ہیں، چونکہ اس تحریک